नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से हमने उनके मुआमलात पर, बल्कि ये कहा जाए कि उनके गैर शरई मुआमलात पर हमने तौबा और रुजू का मुतालबा किया था। उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बयान रिकॉर्ड करवाए, वो तमाम आप वीडियोस देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली एक वीडियो जो है वो हमने अपलोड की, जो इन्होंने दस्तार फजीलत के ऊपर बरेली के मुफ्तियान कराम को खामोश करवाने की नाकाम कोशिश की थी, उस पर भी हमने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाई। आज जो है हम इनको ये इन्हीं की ज़ुबानी बताना चाहेंगे कि तौबा कैसे करनी है, यानी वो कौन से शराइत हैं, वो कौन से मुआमलात हैं, किस अंदाज से तौबा की जाएगी, किस तरह की तौबा वैलिड होगी, वो आए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कोई शरीयत में ऐसी तौबा नहीं है जो अदर मदर के साथ, इफिन बट के साथ शराइत लगाकर की जाए, ये कोई तौबा नहीं है। तो मुनीब रहमान साहब, हम भी आपसे ऐसी ही तौबा का मुतालबा करते हैं कि आप जो है वो अगर मगर ना कीजिएगा, बल्कि इस तरह तौबा कीजिएगा जिस तरह भी आप बताएंगे। जिसने रेड लाइन अबूर की है वो गैर मशरूत तौर पर वापस आएगा तो ठीक है, वेलकम हमारे सरमखों पर। जिसने रेड लाइन अबूर की है, यानी शरीयत की हुदूद को तजावुज किया है, वो गैर मशरूत तरीके से अगर वापस आएगा यानी तौबा करेगा तो बिल्कुल वेलकम, और वो हमारे सर आंखों पर है। तो मुनीब रहमान साहब, क्या शिये की ताज़ियत करना ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? क्या शिये को जय्यद और मुमताज आलिम दीन कहना ये एक शरीयत मुतारा की रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? और उसके मुआमलात को आगे लेके चलने की तलकीन करना ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? उसके ज़ेरे साया रहकर काम करने पर फख्र करना ये शरीयत मुतारा की रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? इसी तरह शिया की रूह की तस्कीन की बात करना, क्या ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? देवबंदियों की मस्जिद का इफ्तिताह करना, क्या ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? इनके साथ हम नवाला हम प्याला होना सल्तनती मामलात के अलावा क्या ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? क्या शियों के साथ तहाइफ का लेन देन करना, क्या ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? तफहीमुल मसाइल के अंदर तवाक़ीत अरबा की सरी कुफरिया इबारात के हवाले से इहाम व तासुर की बात करना, क्या ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? और क्या देवबंदी के पीछे खड़े होकर नमाज जैसे अफ़आल अदा करना ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है? तो अब अगर आप गैर मशरूत तरीके से वापस आते हैं यानी तौबा करते हैं तो आप हमारे सर आंखों पर होंगे। मुनीब रहमान साहब, ये यकीन जानिए, मैं हल्फन कहता हूं, आप हमारी सर आंखों पर होंगे अगर आप गैर मशरूत तरीके से तौबा करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर हमें कबूल नहीं है। ये आपके इशारे नहीं वाज़े किया है, ये आप ही की बातें हैं, कबूल फरमा लें। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि इस तरह के लोग कि जो आज कोई बात कहें और दबाव पड़े तो 10 दिन बाद के रुजू कर लिया, फिर 10 दिन बाद फिर वही करें, फिर 10 दिन बाद वही करें, इनके मफासिद व मकाइद से अवाम अहले सुन्नत को बचाया जाए, इनको तवील अरसे तक अमल के सांचे में परखा जाए। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके मफासिद और मकाइद यानी उनकी जो छल कपट हैं उनसे अवाम को बचाया जाए और एक तवील अरसे तक उनको उनके अमल के साथ परखा जाए। तो मुनीब रहमान साहब, हम भी आपके साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि हम भी आपको शरीयत के मीज़ान पर परख रहे हैं और आपसे मुतालबा कर रहे हैं। अगर तो आप शरी तकाज़े के मुताबिक जो है तौबा और रुजू कर लेते हैं और आपके बाद में मुआमलात जो हैं वो काफ़ी अरसे तक दुरुस्त रहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे सर आंखों पर हैं, हम आप पर एतमाद करेंगे, हम आपके साथ उसी तरह के मुआमलात रवा रखेंगे जिस तरह सुन्नी सहीउल अकीदा के साथ हम मुआमलात को रवा रखते हैं। इसी तरह से ये कोई तौबा नहीं है कि मैं इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी, इमाम अहमद रज़ा क़ादरी और आला हज़रत गौलवी रज़ियल्लाहु अन्हुम के मसलक पर कायम हूं, तौबा हो गई। अच्छा जी, ये भी तौबा का मेयार नहीं है कि कोई शख्स ये कह दे कि जी मैं मुजद्दिद अल-फ़सानी और शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह जो है वो सैयदी आला हज़रत पीर मेर अली शाह साहब के अकायद के ऊपर हूँ, ये भी कोई तौबा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों शख्सियात का नाम ले ले और उसके बाद अंदर अंदर जो अपनी मर्जी में आए वो करता जाए, इस तरह नहीं होगा और ना उसके मखसूस फेल से ये तौबा
کہلائے گی. تو منیب الرحمان صاحب آپ بھی یقیناً اس پر عمل کریں گے کہ اگر آپ کو ویڈیو بنانی پڑی اور اگر آپ بنانے کی زحمت فرمائیں تو اس میں یہ نہ کہیے گا کہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کے افکار پر ہوں. پہلے اپنے ان معینہ افعال سے توبہ کیجئے گا, اس کے بعد ہاں آپ کے لیے لازم ضرور ہوگا کہ آپ یہ واضح کریں کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات جو اعتقادات میں ہیں, آپ ان کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں, یہ آپ پر بیان کرنا لازم ہوگا. لیکن یہ جتنے افعال میں نے ویڈیو کے اندر نومینیٹ کیے یا اس کے علاوہ بھی جتنے افعال ہیں آپ کے, ان تمام سے بالتعیین توبہ آپ پر لازم ہوگی. ایسا تو قرآن میں موجود ہے, احادیث میں موجود ہے, تمام ذخائر موجود ہیں. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراف گناہ. ان العبد اذا اعترف ذنبه ثم تاب تاب اللہ علیہ. کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے, کنفیشن کرے, اقرار جرم کرے اور پھر آ کر توبہ کرے تو پھر توبہ ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی توبہ کا سب سے پہلا رکن کیا ہے کہ اعتراف جرم, یعنی آپ نے جو جرم کیا آپ اس کا اعتراف کریں کہ یہ میں نے کیا ہے, یہ جرم ہے, یہ جو میں نے کیا ہے یہ جرم ہے, یہ اعتراف آپ کریں. تو منیب الرحمان صاحب آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ آپ نے شیعہ کو جید الممتاز عالم دین کہہ کے یہ گنونا جرم کیا ہے. اسی طرح اس کی تعلیمات کو آگے لے کے چلنے کی جو تلقین کی ہے یہ بھی جرم کیا ہے. اسی طرح آپ نے اس کی قیادت میں آپ نے جو کام کیا ہے اس پر جو فخر کیا ہے یہ بھی آپ نے جرم کیا ہے. اسی طرح اس کی روح کی تسکین کی جو بات کی ہے یہ بھی آپ نے جرم کیا ہے. اسی طرح جو دیوبندیوں کی مسجد کا آپ نے اپنے علاقے میں افتتاح کیا ہے یہ بھی آپ نے جرم کیا ہے. اسی طرح جالندری کے پیچھے جو آپ نے افعال نماز ادا کیے یہ آپ نے جرم کیا ہے. اور جو آپ نے شیعوں کو تحفے دیے, ان سے لیے, یہ بھی آپ نے جرم کیا ہے. شیعوں کے ساتھ آپ اپنی نجی محافل میں بیٹھے, دیوبندیوں کے ساتھ, دیگر بدمذہبوں کے ساتھ جو آپ اپنی نجی محافل میں بیٹھے, ان کو اپنے اداروں میں بلایا, خود ان کے اداروں میں گئے, یہ سب آپ نے جرم کیے ہیں. اسی طرح آپ نے اپنی تفہیم المسائل کے اندر یہ جو عبارت لکھی کہ ان کی عبارات سے توہین الوہیت اور رسالت کا ایہام و تاثر ملتا تھا, یہ آپ نے جرم کیا ہے. اور ان تمام جرائم سے میں شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں. یہ آپ ہی کے بیان کردہ اصول ہیں. میں بیان کرتا تو شاید ان مسلمات کے اوپر بھی کوئی بول اٹھتا, لیکن یہ آپ ہی کا بیان ہے, قبول فرما لیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجمع میں توہین کی جائے اور کوئی صاحب تحفظ کریں کہ میرے پاس بیٹھ کر اس نے معذرت کر لی ہے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ. کس پوشیدہ کی بات کی ہے تو پوشیدہ توبہ کر لو, پبلک میں اسٹیج پر کی ہے تو پبلک میں آ کر اس کی توبہ کرنی ہوگی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجمع میں کوئی بات کی جائے, کوئی توہین کی جائے اور فون پہ کوئی کہہ دے کہ جی انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ معذرت کر لی ہے. ایسے بھی نہیں ہوگا کہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے اور مخفی گناہ کی مخفی توبہ ہوتی ہے. تو منیب الرحمان صاحب آپ کے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ مخفی ہیں یا اعلانیہ ہیں؟ یقیناً اعلانیہ ہیں. میں نے کوئی بھی مخفی بات نہیں کی, میں نے کوئی بند کمرے کی بات نہیں کی, میں نے کوئی آپ کے گھر کی ذاتی بات نہیں کی. وہ باتیں کی ہیں جو ساری کی ساری جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. جتنی ویڈیوز ہیں, جتنی تصاویر ہیں, میں نے بھی سوشل میڈیا سے حاصل کی ہیں. تو یہ اعلانیہ ہیں. تو منیب الرحمان صاحب کے ہی بقول آپ کو یہ کہے کہ جی مخفی بات کر لیتے, مخفی معاملات کر لیتے, یوں سوشل میڈیا پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جتنے بھی جو ہے وہ چیخ رہے تھے ان سب کی چیخ کو منیب الرحمان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دبا دیا کہ بھائی اعلانیہ جو گناہ ہوگا اس کی اعلانیہ ہی بات ہوگی, اعلانیہ ہی توبہ ہوگی. تو منیب الرحمان صاحب کے تمام افعال اعلانیہ ہے, اس لیے ہم نے توبہ کا مطالبہ بھی اعلانیہ کیا ہے. اب ان کو بھی اعلانیہ ہی توبہ اور رجوع کرنا پڑے گا. اور اس پر نادم ہونا کیوں؟ الندم توبۃ, ندامت کے بغیر جسٹیفیکیشن نہیں. اسے معذرت تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کا عذر پیش کرنا, جسٹیفیکیشن, جواز, دلیل, یہ تو شیطان نے کیا تھا. اور جسٹیفیکیشن بیان نہیں کرنی, یعنی جو جرم آپ نے کیا ہے اس پہ آپ کو ندامت بھی ہونی چاہیے. آپ جواز کی دلیلیں لے کر نہ آ جائیں کہ دیکھیں جی ایسا چونکہ ایسے ہوا تھا چنانچہ ایسے ہوا تھا. اگر تو واضح طور پر کوئی جواز کی دلیل آپ کے پاس ہے نا منیب الرحمان صاحب,
تو وہ آپ رکھیں. اور اگر آپ کو پتا ہے اور یقیناً پتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے جواز کے دلائل نہیں ہیں, یہ جو نجی محافل کی پپیاں جھپیاں ہیں ان کے جواز کے دلائل نہیں ہیں, تو آپ ان پر نادم ہوں, شرمندہ ہوں. جسٹیفیکیشن دینے کی بجائے آپ ندامت کے ساتھ, اس اعتراف جرم کے ساتھ توبہ اور رجوع کریں. کہ جیسے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ کا قطرہ واپس تھن میں نہیں جاتا, پھر پلٹ کر گناہوں کی وادی میں نہ جائے. یہ نہیں کہ آج کرے تو کل توبہ, 10 دن بعد پھر کرے تو کل توبہ. یہ ڈرامہ بازی جو ہے یہ نہیں چلے گی. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ توبہ کر کے پھر وہی معاملہ کرنا شروع کر دے, پھر جو ہے بدمزوں کے ساتھ پپیاں جھپیاں کرنا شروع کر دے, ان کے ساتھ معاملات اور موالات سوریہ اور حقیقیہ وہ کرنا شروع کر دے. توبہ کے بعد اس طرح کے معاملات کی گنجائش نہیں ہوگی. اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے. تو یقیناً منیب الرحمان صاحب آپ ان تمام شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور ان تمام ڈرامہ بازیوں سے خود بھی بچتے ہوئے توبہ اور رجوع کریں گے, اور اہل سنت کے اندر جو آپ کے ان معاملات کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.